جو اکانومی کی بیک بون ہے وہ ریئل اسٹیٹ. ینگ جنریشن کے لیے جو اس فیلڈ کے اندر آنا چاہ رہے ہیں، ظاہر اسٹارٹ کے اندر تو بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ نے جب اسٹارٹ لیا تھا تو کن کن چیلنجز کا سامنا آپ کو کرنا پڑا تھا؟ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر بزنس کرنا آسان ہے یا باہر؟ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حمزہ احسان. ناظرین، ہم اپنے پروگرامز میں آپ کے ساتھ ایسے مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں جو کہ ایک یونیک سوچ کے مالک ہوتے ہیں، چاہے وہ سیاسی، سماجی یا پھر کاروباری شخصیات ہوں. آج بھی میرے ساتھ ایک ایسی بزنس ٹائکون موجود ہیں جو کہ ایک یونیک خیالات کے مالک ہیں. آج ہم ان کے بزنس کے حوالے سے بات کریں گے، ان کے گولز، ان کے آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، یہ کیا کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں. میری مراد چودھری عمر صاحب ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو خبرنامہ ٹی وی کو وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. سر، آپ کے بزنس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ جو لوگ اس فیلڈ کے اندر پرٹیکولرلی ریل اسٹیٹ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہم آپ کے آئیڈیاز شیئر کریں. یہ بتائیے گا کہ ریل اسٹیٹ کا بزنس آپ کب سے کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کو، آپ ٹائم نکال کے میرے پاس آفس تشریف لائے. مجھے تقریباً میں MBA کا اسٹوڈنٹ تھا 2008 میں. اس ٹائم میں اس فیلڈ میں انٹر ہوا. بیسیکلی پہلے جو کنسیپٹ تھا ریل اسٹیٹ کا وہ یہی تھا کہ صرف وہی لوگ اس فیلڈ میں آتے تھے جن کو دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا، یا پرانے بزرگ جو ہوتے تھے وہ اس فیلڈ میں آتے تھے. تو پچھلے 10 سے 15 سال میں یہ کنسیپٹ چینج ہوا ہے کہ جو یوتھ ہے، جو ینگسٹرز ہیں، وہ اس فیلڈ میں آئے ہیں. اور اس کی میں مین وجہ بتاؤں گا کہ پہلے کیونکہ جو ریل اسٹیٹ کا کنسیپٹ تھا وہ سوسائٹیز نے آ کے چینج کیا. بڑے بڑے ڈیولپرز اس ملک میں آئے، انہوں نے آ کے اس میں کنسیپٹ جو پرانا ریل اسٹیٹ کا چل رہا تھا اس کو ایک نیا اس کے اندر چینج لے کے آئے، جس میں مین کردار جو ہے میں کہوں گا کہ ملک ریاض صاحب کا ہے. کہ انہوں نے 1996 میں جب بحریہ ٹاؤن لانچ کی تو اس ٹائم ہمارے ملک میں کوئی بھی ایسی لیٹسٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز یا یہ لیٹسٹ لیونگ سٹینڈرڈز جو ہیں وہ نہیں موجود تھے. تو بحریہ ٹاؤن نے وہ کنسیپٹ دیا اور اس کے بعد انہوں نے جس طرح کا ریل اسٹیٹ انڈسٹری کو ایزی کر دیا، تو اس میں جو یوتھ تھی، جو لوگ کچھ کرنا چاہتے تھے اس فیلڈ میں، وہ آگے آئے. اور میرے جیسے لوگ جو ایک پڑھے لکھے فیملی سے تعلق تھا، خود بھی میں ماسٹرز کر رہا تھا، تو مجھے بھی لگا کہ شاید میں اس انڈسٹری میں انٹر ہوں گا تو مجھے ریکوائرڈ جو میرے آبجیکٹیوز ہیں وہ مجھے ملیں گے. اچھا سر، آپ نے بات کی کہ جس ٹائم میں نے اس بزنس کا آغاز کیا تو کنسیپٹ یہ تھا کہ جس کے پاس کوئی کام نہیں تھا وہ بزنس ریل اسٹیٹ کا کر رہا تھا. بالکل. تو تب آپ کے پاس کوئی کام نہیں تھا یا آپ کنسیپٹ کو چینج کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں، میں جیسے آپ کو بتایا کہ میں MBA کا اسٹوڈنٹ تھا، اس ٹائم میں اسٹڈیز کر رہا تھا. ڈیورنگ اسٹڈیز میں اس کام میں اس بزنس میں ان ہوا، کیونکہ میری فیملی کا کنسٹرکشن انڈسٹری سے کچھ تعلق تھا. پہلے ہم بلڈنگز بنا کے، مطلب میرے فادر سول انجینئر ہیں، ٹھیک، اور میرے بھائی بھی اس فیلڈ میں تھے، تو اس فیلڈ سے تو کنیکشن تھا. لیکن اس میں جو نیا فیکٹر میں لے کے آیا وہ ریل اسٹیٹ کا تھا، جس میں پلاٹس کی سیل پرچیز ہوتی ہے. صحیح. تو اس کو میں نے سمجھا کہ شاید یہ بحریہ ٹاؤن میں اگر میں یہ بزنس کروں گا تو مجھے اچھا رسپانس ملے گا، کیونکہ یہاں پہ وہ جو مسائل باہر لینڈس کے مسائل ہوتے ہیں وہ بحریہ ٹاؤن میں نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی، اور اس چیز میں اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 14-15 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کامیابیاں دی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا، ریل اسٹیٹ کو ہم نے دیکھا ہے پچھلے 10 سالوں میں یہ پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی اس کو سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر لاسٹ 3 to 4 ایئرس کی بات کریں تو کافی ڈاؤن فال بھی ہم نے ریل اسٹیٹ کی اس بزنس کے اندر دیکھا ہے. شاید اس میں گورنمنٹ کی اسٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ بھی ہو سکتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاؤن فال آیا ریل اسٹیٹ بزنس میں پچھلے 2-3 سالوں سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جو ریل اسٹیٹ ہے نا وہ صرف پاکستان ہی، دنیا میں کسی بھی ملک میں جو ہے یہ بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے. اگر آپ نے دنیا مختلف آپ کنٹریز دیکھیں، سنگاپور، ملائیشیا، دبئی، ان سب میں اگر آپ مین ان کی جو اکانومی کی بیک بون ہے وہ ریل اسٹیٹ ہے. آج بھی اگر ان ملکوں میں، اب UAE میں جائیں، دبئی میں، تو ان کی جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے اپنے ملک کی اکانومی کو. اسی طرح پاکستان، کیونکہ پاکستان کے ڈائنامکس ڈفرینٹ تھے، یہ ایک ایگریکلچر کنٹری تھا، تو شروع سے جب سے پاکستان بنا ہے اس میں ایگریکلچر کے اوپر کوئی لیٹسٹ سٹینڈرڈز نہیں لے کے آئے. آہستہ آہستہ وہ چیزیں ختم ہوتی گئی. اس کے بعد بجلی اور گیس اتنی مہنگی ہو گئی کہ لوگ انڈسٹری لگا ہی نہیں سکے. بالکل. پر کیپٹ آپ کی جو کاسٹ ہے اس کی پروڈکٹ کی وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ آپ کی انڈسٹری ساری بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں شفٹ ہو گئی. وہاں تو ویسے ہی ہماری ایسی حکومتیں ہیں کہ انہوں نے کچھ کر ہی نہیں سکی. اس کے بعد واحد جو آپشن تھی اس ملک کی اکانومی کو جو بہتر کیا جا سکتا تھا وہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری تھی. اس میں بھی کچھ ڈائلیماز رہے ہیں کہ کچھ گورنمنٹ ایسی آئی ہیں کہ انہوں نے بھی اس کو ایز اے ایک انڈسٹری ایکسیپٹ نہیں کیا.
اس میں بھی انہوں نے مشکلات کریٹ کی ٹیکس کی شکل میں، اور مختلف وہ ایسی نئی پالیسیز لے کے آئیں جس میں اس میں مشکلات پیش آئیں. لیکن لیٹر آن یہ چیز سب کو ایکسیپٹ کرنا پڑا آج سے 20 سال پہلے کہ جب تک یہ واحد ریئل اسٹیٹ ایسی چیز ہے، کیونکہ ہمارے ملک کی جو پاپولیشن ہے وہ اس ٹائم 25 کروڑ کے اراؤنڈ ہے. بالکل. جب اتنی آبادی ہو تو آپ کے ہر ٹائم جو گھروں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ رہتی ہے، اور وہ لاکھوں میں ابھی بھی ریکوائرمنٹ ہے گھروں میں. آپ کے پاس ابھی بھی لوگوں کو گھر دینے کے لیے نہیں ہے، جو گورنمنٹ ضرورت نہیں پوری کر سکتی. وہ ضرورت پھر پرائیویٹ انڈسٹری پوری کرتی ہے. ٹھیک ہے سر، آپ اتنے عرصہ دراز سے آپ یہ بزنس کر رہے ہیں، یہ بتائیے گا کہ کون سے ایئر میں آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ بزنس بالکل ٹھیک چل رہا ہے، سب الحمدللہ بیسٹ ہے، اور کون سے ایئر میں آپ کو لگا کہ یار یہ کوئی ڈاؤن فال آ رہا ہے؟ یا پھر میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ کس دور حکومت میں بزنس ٹھیک چل رہا تھا اور اب کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، نارملی پچھلے اگر 20 سال 25 سال کا جائزہ لیا جائے تو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری اپنے اسٹینڈرڈ پہ چل رہی تھی، وہ کسی گورنمنٹ پہ اس طرح ڈپینڈ نہیں کرتی تھی. اس میں ایک ڈاؤن فال آتا ہے جو دنیا میں کسی بھی ملک میں ریئل اسٹیٹ میں آتا ہے کہ اس میں 1-2 سال کام بہت تیز ہوتا ہے، پھر سلو ہو جاتا ہے، پھر ڈاؤن فال آ جاتا ہے، پھر وہ واپس اپنے اس پہ روٹین میں آ جاتا ہے. تو ایک سرکل ہے جو 6-7 سال میں یہ چلتا رہتا ہے. لیکن پاکستان کی اگر حد تک بات کی جائے پچھلے 4-5 سالوں میں، تو مطلب کچھ ایسی اتنی پولیٹیکل انسرٹینٹی کریٹ ہوئی ملک کے اندر کہ لوگوں کا اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ گیا کہ لوگوں نے اپنا پیسہ جو ہے ملک سے باہر شفٹ کرنا شروع کر دیا. پہلے یہ آج سے اگر ہم 2 سال پہلے چلے جائیں تو لوگ پاکستان میں پیسہ انویسٹ کر رہے تھے، نئے لوگ آ رہے تھے، نئی کمپنیز آ رہی تھیں. لیکن جب انہوں نے پولیٹیکل انسرٹینٹی دیکھی تو انہوں نے پیسہ واپس کرنا شروع کر دیا. کیونکہ اس کی سب سے جو مین ریزن ہے کہ جو ڈالر ہے وہی ہم سے کنٹرول اسٹیبل نہیں ہو رہا. ایک بندہ جو پاکستان میں $1 لاکھ انویسٹ کرے گا، 1 کروڑ روپیہ لگائے گا، 2 کروڑ لگائے گا، اس کا وہ جب ڈالر ہی ڈی ویلیو ہوتا ہے تو اس کے پیسے آدھے رہ جاتے ہیں. بالکل. تو وہ کیسے پاکستان میں انویسٹمنٹ کر سکتا ہے کہ ہم وہ انویسٹمنٹ میں پروفٹ کیا لے گا کہ وہ ڈالر ہی اس کو اتنا نقصان دے جاتا ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ کا پروفٹ بھی جو ہے وہ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتا. بالکل. تو اس میں جب تک ہمارے ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی، پہلی چیز تھی سیکیورٹی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. وہ شکر ہے پچھلے 10-12 سالوں میں ملک کے حالات سیکیورٹی کے حوالے سے بہتر ہیں. لیکن جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے یہ اب لوگوں کو اب انسیکیور کر رہی ہے کہ یہاں کوئی پالیسی نہیں ہے. پالیسی بنائی جاتی ہے 10 سال کے لیے کسی بھی ملک کی، یہاں 2 سال بعد گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے. تو جب 2-3 سال میں پالیسیز ہر بار چینج ہوگی تو لوگ انویسٹرز باہر کے جو لوگ ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانی، وہ سب کنفیوز ہی رہیں گے کہ ہم مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک میں 2 سال بعد کیا ہونا ہے. تو جب تک ایک پراپر ہمارے ملک میں گورنمنٹ نہیں آتی جو 5 سال 10 سال کنٹینیوس حکومت نہیں کرتی، اس وقت تک یہ ان چیزوں میں بہتری آنا بہت مشکل ہے. سر ہم نے یہ بھی دیکھے کہ جو انویسٹرز ہیں ان کا ٹرسٹ بلڈ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اس فیلڈ کی اگر بات کریں تو کچھ سالوں کے اندر ہم نے اسکیمز بھی دیکھے ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں کر پا رہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو اسکیمز آ رہے ہیں کہ آپ کو اتنا زیادہ پروفٹ ہوگا، فائلز یہ ہوں گے وہ ہوں گے، پھر بعد میں وہ کسی اور کی نکل آتی ہیں، تو پھر یہ چیز پھر کس طرح ایگزسٹ کرتی ہے؟ دیکھیں، کسی بھی فیلڈ میں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. ہر فیلڈ میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. ہمارا تھوڑا اس میں المیہ یہ ہے کہ ہم جب ہمیں کوئی چیز کا آؤٹ آف دا وے پروفٹ دیا جاتا ہے، لالچ دکھائی جاتی ہے، تو ہم اس لالچ میں آ جاتے ہیں. کبھی بھی آپ کے جو پروفٹس ہیں وہ آؤٹ آف دا وے نہیں ہوتے، وہ ایک اسٹینڈرڈ پرسنٹیج ہوتی ہے، اس کے درمیان میں وہ موو کرتے رہتے ہیں. چاہے وہ آپ نے کوئی فیکٹری انڈسٹری لگا لی ہے یا ریئل اسٹیٹ میں لگا لی ہے. جب بھی کوئی چیز آپ کو نارمل ملتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. تو جیسے ہم پچھلے 10-12 سال سے ہم نے کئی بلڈنگز بنائی ہیں، ڈیلیور کی ہیں، اور کچھ ان پروگریس ہیں. تو شاید ہم نے ایک سیڑھی، ہم نے ایک قدم لے کے آگے بڑھے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو راتوں رات امیر ہونا چاہتے تھے، جنہوں نے ایسی اٹریکشنز دی کہ جی ابھی آپ ہم سے 2 کروڑ انویسٹ کریں، 5 لاکھ مہینے کا لیں، 7 ایئرلی اپریسیشن دی، اور 2 سال کے بعد ہم آپ سے پرچیز بیک بھی کر لیں گے. تو یہ ایک ایسی لوگوں کو سنہرے باغ دکھائے گئے کہ لوگوں نے، شریف لوگ ہیں ہمارے، انہوں نے جلدی اس چیز کو مان لیا کہ شاید ہم اتنی جلدی ہمیں بھی پروفٹس ہوں گے. تو انہوں نے ان کے ساتھ انویسٹ کیا، اور لیٹر آن جب یہ حالات مارکیٹ کے ڈاؤن ہوئے، ڈاؤن فال سٹارٹ ہوا ریئل اسٹیٹ کا، وہ لوگ بلڈنگز نہیں بنا سکے، وہ مارکیٹ سے بھاگ گئے. اور جو بیچاری عام عوام تھی، کسی کا 10 لاکھ تھا وہ ضائع ہو گیا، کسی کا 10 کروڑ تھا وہ بھی ضائع ہو گیا. تو اس میں مین فیکٹر یہی ہے کہ آپ مطلب کوئی بھی آپ نے زندگی میں کام کرنا ہے تو آپ اس کی ریئلٹی بیس آپ سارے فیکٹرز کو دیکھیں اور اس کے بعد اور اسٹیپ وائز ہونے چاہیے. اچھا، آپ اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں، ہم آپ کے پروجیکٹس کی طرف اب آتے ہیں. کون کون سے پروجیکٹس آپ نے کمپلیٹ کر لیے ہیں اور ابھی کون کون سے چل رہے ہیں؟ ہاں، اس میں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہماری کمپنی ٹائکون ڈیولپرز ہے، اس کا جو سٹارٹ ہے وہ بحریہ ٹاؤن فیز 7 سے ہوا تھا. اس میں
ریئل اسٹیٹ میں تو میں 2008 میں آ گیا تھا، لیکن 2010 میں ہم نے ٹائکون کا آفس بنایا تھا فیس 7 میں، جس میں میرے پارٹنر ہیں چودھری کیسر، انہوں نے اور میں نے مل کے یہ کمپنی بنائی تھی. تو ہمارا ادھر سے ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی. ہم نے بیریا کے ساتھ ڈائریکٹ کام کیا، کافی پلاٹس ڈیلز بیریا ہمیں دیتا تھا، ہم سیل کرتے تھے. 2014-15 میں ہم نے اپنے بلڈنگس بنانا سٹارٹ کی بیریا ٹاؤن میں. ٹھیک. اور ہم نے ایک ساتھ تقریباً 7 سے 8 پروجیکٹ سٹارٹ کیے تھے بیریا ٹاؤن فیس 7 میں، جس میں سے میکسیمم پروجیکٹ ہمارے ڈیلیور ہو چکے ہیں، اور 1 یا 2 جو 6 کنال اور 4 کنال میں پروجیکٹس ہیں وہ بھی فنشنگ میں ہیں. ٹھیک. تو الحمدللہ پچھلے اتنے عرصے میں ہم نے 80% پروجیکٹ ڈیلیور کیے اور 20% فنشنگ کے قریب ہے. اس کے بعد آج سے 4 سال پہلے ہم نے بیریا انکلیو میں ٹائکون کا پراپر آفس بنایا. کام تو ہم پرانا کر رہے تھے، لیکن آفس جو جس میں خود آ کے بیٹھا وہ 4 سال پہلے کی بات ہے. تو یہاں بھی ہم نے بیریا نے ہمیں عزت دی، بیریا کے ساتھ ہم نے کام کیا، ڈیلز لیں، پلاٹس بیچے. اس کے بعد اس میں 2 پروجیکٹس میں نے یہاں بھی لانچ کیے بیریا انکلیو میں. تو الحمدللہ اس میں ایک جو ہے وہ تقریباً فنشنگ کے قریب ہے، ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے، اور ایک جو میگا پروجیکٹ ہے وہ ہم نے پلاٹ لیا ہوا ہے لیکن ابھی سٹارٹ نہیں کیا 16 کنال کا، ڈیو ٹو جو بھی پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے اور جو ملکی حالات ہیں اس کی وجہ سے ہم نے جب بھی انشاءاللہ اسٹیبلٹی آئے گی تو اسے بھی ہم سٹارٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو پروجیکٹ آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو پلاٹس یا جو کام ہے وہ پہلے آپ خود خرید لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ انویسٹر کی طرف جاتے ہیں، یا پھر یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے؟ دیکھیں اس میں ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں. جو چھوٹے پلاٹ ہوتے ہیں ان کو ہم کیش پہ خرید لیتے ہیں. صحیح. کچھ جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ بحریہ ہمیں کریڈٹ پہ پلاٹ دیتا ہے، جو بڑے سائز کے پلاٹ ہوتے ہیں. کیونکہ اگر میں ایک چیز کو دوبارہ کلیئر کرتا چلوں کہ اگر ہم یہاں تک پہنچے، ہمیں جو کامیابی ملی ہے اس میں مین رول بحریہ ٹاؤن کا ہے. اگر بحریہ ٹاؤن ہمیں سپورٹ نہ کرتا تو کبھی بھی ہم یہ سارے ریزلٹس اچیو نہیں کر سکتے تھے. جدھر بھی ہم کہیں سٹک ہوتے ہیں تو بحریہ ٹاؤن ہمیں سپورٹ کرتا ہے. کئی دفعہ ادھر تیزیاں آئیں، ڈاؤن فال آئے، سب میں جیسے بھی حالات تھے بحریہ نے ہمیں سپورٹ کیا. تو اس سپورٹ کی وجہ سے ہم آج تک سروائیو کر رہے ہیں. اور ابھی بھی جو پروجیکٹس کچھ ہیں جو جن کی انسٹالمنٹس چل رہی ہیں تو اس میں بھی کچھ اگر مشکلات آئیں تو بحریہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پاکستان کے علاوہ باہر بھی آپ بزنس کر رہے ہیں غالباً آسٹریلیا کے اندر؟ جی جی. وہاں پر کس نوعیت کے پروجیکٹس ہیں؟ ٹائکون کا الحمدللہ سڈنی میں بھی اور میلبرن میں آفس ہے اس ٹائم، اور ادھر میرے بڑے بھائی ہیں وہ اسے رن کر رہے ہیں. صحیح. تو ادھر جو ہمارا ماڈل ہے بزنس کا وہ یہ ہے کہ ادھر ہم لینڈ لیتے ہیں اور اس کے پلاٹنگ کر کے سیل کرتے ہیں. تو الحمدللہ ادھر ہمارے 3 سے 4 پروجیکٹ جو ہیں وہ ڈیلیور ہو چکے ہیں میلبرن میں، سڈنی میں، اور مزید ہمارے پروجیکٹس ابھی مارکیٹ میں آ رہے ہیں، جس میں اب کمنگ ہم بلکہ ایک بلڈنگ بھی 1-2 اپارٹمنٹس کے پروجیکٹ ہیں وہ بھی سٹارٹ کر رہے ہیں، اور ایک لینڈ لی ہم نے اس پہ بھی جلد پلاٹنگ کر کے اسے سیل آؤٹ. اچھا عمر بھائی یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر بزنس کرنا آسان ہے یا باہر؟ دیکھیں اگر میں آسانی کی بات کروں تو پاکستان شاید دنیا کا سب سے آسان ملک ہے بزنس کرنے کے لیے. اچھا. کیونکہ جو پری ریکوزٹس ہیں وہ اگر آپ کسی بھی ملک میں آسٹریلیا ہو، یو ایس ہو، یورپ ہو، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ بہت لوگ ایلیمنیٹ ہی ہو جاتے ہیں وہ پری ریکوزٹس پورے کرتے ہوئے. ٹھیک. اور ان کا جو سسٹم ہے کریڈٹ سسٹم جو ہے وہ اتنا مشکل ہے کہ اس کو ہم بڑے کم لوگ ہیں جو ٹیکل کر سکتے ہیں. تو پاکستان کیونکہ ایک انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہے، یہاں اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہیں، اور یہاں پہ آپ کا بزنس سٹارٹ کرنا اور اسے ڈیلیور کرنا بہت ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. ہاں جو چیز ہے جو ہمیں تنگ کرتی ہے اس میں وہ ہے کرپشن، کہ ہمیں کچھ چیزیں ہماری بہت جلد ہمیں سلوشن تو مل جاتا ہے، لیکن جو رکاوٹیں بیچ میں آتی ہیں وہ ہمارے جو آفیسرز بیٹھے ہوتے ہیں جو بیچ میں رکاوٹ ہیں، جو رشوت پہ ہمیں مجبور کرتے ہیں، اور ہم اس چیز سے بچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ سسٹم ہمارے ایسا اندر آ چکا ہوا ہے کہ کوئی بھی اسٹیپ کرتے ہوئے ہمیں لیتے ہوئے ہمیں رشوت سے جو ہے اس اسٹیپ سے گزرنا پڑتا ہے. صحیح. جو کہ بہت میرے حال میں ایک ایتھیکلی بہت غلط چیز ہے جو نہیں ہونا چاہیے. باقی ملکوں میں یہ نہیں ہوتا، ان کے سسٹم سٹرانگ ہے لیکن انہوں نے اس چیز سے بچایا ہوا ہے اپنے جو انویسٹرز ہیں اس کو. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ذرا اپنے فیوچر پلانس کے بارے میں بتائیں، آپ ریئل اسٹیٹ کے بزنس کو آگے کدھر دیکھ رہے ہیں اور آپ کے کیا گولز ہیں؟ دیکھیں ایک تو پہلے میں اس کو میکرو انوائرمنٹ میں دیکھوں گا. کوئی بھی بزنس جو ہے وہ اسٹیبلٹی، اکنامیکل سیکورٹی اسٹیبلٹی کے بغیر نہیں چل سکتا. جب تک ہمارے ملک کے حالات نارملائز نہیں ہوتے، ہمیں 10-15 سال کا پلان نہیں دیا جاتا آگے کہ ہم پاکستان کس طرف جا رہے ہیں، اس وقت تک بزنس کو آگے لے کے جانا، فلرش کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو ادھر سے ہمیں سپورٹ گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ چاہیے.
पर्सनली ये कि टाइकून अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी प्रोजेक्ट इस टाइम डिलीवर कर चुका है और काफ़ी इन प्रोग्रेस हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि बहरिया टाउन, जहाँ जहाँ बहरिया टाउन है, जैसे बहरिया टाउन कराची में भी है, लाहौर में भी है, वहाँ भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएँ, डिलीवर किए जाएँ। इसी तरह बहरिया टाउन पेशावर भी जल्द लॉन्च हो रहा है, तो उधर भी हम चाहेंगे कि हम अच्छे लेवल पे काम करें। ठीक है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि बहरिया टाउन के अंदर रहते हुए बहरिया के साथ मिल के हम जितने मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, और जिस तरह बहरिया तरक्की कर रहा है इस तरह हम भी बहरिया के साथ आगे चलें। अच्छा उमर भाई, आखिर में यंग जनरेशन के लिए जो इस फील्ड के अंदर आना चाह रहे हैं, ज़ाहिर स्टार्ट के अंदर तो बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आपने जब स्टार्ट लिया था तो किन किन चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ा था? देखिए, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हुए सबसे मेन चीज़ इन्वेस्टमेंट की होती है कि आपका एक्सपीरियंस नहीं होता, लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते। तो जब तक आप मार्केट में निकल के अपना लोहा नहीं मनवाएंगे, आप ये प्रूव नहीं करेंगे कि आप एक मैच्योर बिजनेसमैन हैं या आप इस फील्ड को समझते हैं, उस वक्त तक कोई भी बंदा आपके साथ पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, चाहे वो आपका ब्लड रिलेशन ही हो या कोई आपका इन्वेस्टर बाहर का बंदा हो। जब तक मैं अपने जो यूथ है उन्हें यही कहूँगा कि आप जितनी जल्दी हो सके प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आएँ, और जो फील्ड आपको पसंद है उसके अंदर आप काम स्टार्ट कर दें। ये ना देखें आपके पास इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। सही। जब आप उस चीज़ को आगे लेके चलेंगे तो ऑटोमेटिक इन्वेस्टर्स भी आपके साथ आते जाएंगे। ठीक। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ कि जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो नो डाउट रिस्क लेना पड़ता है। फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग था, लेकिन कोई भी बंदा आपको अनलिमिटेड पैसा नहीं दे सकता। तो मैंने रिस्क लिए, मैंने काम किया, इस फील्ड के अंदर आया, प्रूव किया कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो उसके साथ साथ मेरी फैमिली के मेम्बर्स भी और मेरे जो बाहर दोस्त हैं, मुख्तलिफ लोग फिर साथ इकट्ठे होते गए, और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हमारा एक बहुत बड़ा बिजनेस सर्कल है। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। हमारी ख्वाहिश थी कि हम आपसे थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू भी करें, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम सियासत पर भी बात करेंगे। चौधरी उमर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, बिजनेस टाइकून है, किस तरह से इन्होंने इनिशिएटिव्स लिए, स्टार्ट में किन किन चैलेंजेस का सामना था, इस वक्त ये किस पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी। और जो लोग इस फील्ड के अंदर आना चाह रहे हैं, वो कहते हैं ना कि स्पीड एंड स्टडी विन दी रेस, तो कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर तरक्की और कामयाबी मिलेगी। मुझे दीजिए इजाज़त। हमारे यूट्यूब चैनल खबरनामा टीवी को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।